تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، بھڑکے اٹھی تیری الفت کی آگے جسے دل میں، بھڑکے اٹھی تیری الفت کی آگے جسے دل میں، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، جو آیا در پہ تیرے بامراد ہی لوٹا، جو آیا در پہ تیرے بامراد ہی لوٹا، رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا، رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، بنا لو اس کو بھی اپنا غلام
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महफिल मुर्तज़ा की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी में आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मुख्तलिफ़ उलमाए कराम, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना और मोहम्मद नकवी साहब भी मौजूद हैं, मौलाना असगर दर्स साहब और मौलाना शहरियार आबदी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ और हम कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। पनाह मांगता हूँ खुदा की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुमको क्या मालूम शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में मलाइका और रूह अपने रब की इजाजत से हर हुक्म लेके उतरते हैं। सलामती है ये रात सुबह के तुलू होने तक। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ये थे मास्टर मोहम्मद जवाद जिन्होंने तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ किया।
معزز حاضرین محفل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں ہزاروں برکتوں کے ساتھ نازل کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں ہر قوم، ہر ذات، ہر چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی محبت، سخاوت، عبادت، رحم و کرم، معافی، درگزر، خلوص، دیانت، سچائی کے ساتھ گزری، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو انہی اچھائیوں کا درس دیا۔ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر کنور مہندر سنگھ نے ایک ہی شعر میں تمام قوموں کو سمجھا دیا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اسی تمہید کے بعد ذکر رحمت للعالمین کی ابتدا ہوتی ہے، اور میں اب نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حاتم بھائی شبیر بھائی سے، جن کا تعلق بورا کمیونٹی سے ہے، کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب حاتم بھائی شبیر بھائی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر کے عیش الاس دیکھو، زمین پہ خیر الانام آیا، اتر کے عیش الاس دیکھو، زمین پہ خیر الانام آیا، ندامتوں میں گھرے ہوں کی شفاعتوں کا پیام آیا، ندامتوں میں گھرے ہوں کی شفاعتوں کا پیام آیا، اتر کے عیش کہاں زبان بشر کی طاقت، پڑھے درود و سلام ان پہ کہ جن کی خاطر سما سے آرو خدائے کل کا سلام آیا، کہ جن کی خاطر سما سے آرو خدائے کل کا سلام آیا، اتر کے عیش عجب وہ شہ کا رخ منور کہ جس پہ قربان چاند سورج، تمام عالم کا حسن لے کر یہ رشک یوسف ہمام آیا، تمام عالم کا حسن لے
رشک یوسف ہمام آیا اتر کے عیش وہ جس میں اطہر وہ جس میں اطہر تمہارا کہ چھلکے نور الہی جس میں وہ جس میں اطہر تمہارا کہ چھلکے نور الہی جس میں وہ دل تمہارا ہی دل ہے مولا خدا کا جس پہ کلام آیا وہ دل تمہارا ہی دل ہے مولا خدا کا جس پہ کلام آیا اتر کے عیش مسیح و آدم خلیل و موسیٰ کھڑے تھے صف میں تمام ہادی ندائے اقصیٰ میں تھی محمد نبیوں کا یہ امام آیا ندائے اقصیٰ میں تھی محمد نبیوں کا یہ امام آیا اتر کے عیش جو رفعت بیت مصطفیٰ ہے خدا ہی عظمت کو جانتا ہے کہ جن کی چوکھٹ پہ جبرائیل امی کہے کہ غلام آیا کہ جن کی چوکھٹ پہ جبرائیل امی کہے کہ غلام آیا اتر کے عیش ہمیں تو نسبت نہیں غموں سے شکن ہماری جبی پہ کیوں ہو مصیبتوں نے جہاں بھی گھیرا زباں پہ ان کا ہی نام آیا مصیبتوں نے جہاں بھی گھیرا زباں پہ ان کا ہی نام آیا اتر کے عیش جمالیہ نسبت محمد قبر میں بخشش
جمالی بخشش محمد قبر میں بخشش کی ہے زمانہ فرشتے فرمائیں گے بندے ذخیرہ الفت کا کام آیا فرشتے فرمائیں گے اے بندے ذخیرہ الفت کا کام آیا اتر کے عیشے الاس دیکھو زمین پہ خیر الانام آیا پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے جناب خاتم بھائی شبر بھائی جن کا بورا کمیونٹی سے تعلق ہے اور نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. بورا کمیونٹی ہی سے تعلق رکھنے والے جناب طیب بھائی حسین بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم یہاں پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. جناب طیب بھائی پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گاہ
کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، مزہ تو جب ہو فرشتے لحد میں آ کے کہے، مزہ تو جب ہو فرشتے لحد میں آ کے کہے، سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے، سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب طیب بھائی حسین بھائی، جن کا تعلق بورا کمیونٹی سے تھا، نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پر کافی چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں، اگر وہ آگے تشریف لے آئیں۔ میرے دائیں ہاتھ پر کافی چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں، اگر آپ حضرات زحمت فرمائیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ یا علی، بہت شکریہ۔ روضہ مصطفیٰ پہ جو پہنچوں حاضری ہو کچھ ایسی مثالی، روضہ مصطفیٰ پہ جو پہنچوں حاضری ہو کچھ ایسی مثالی، کہ ان کے قدموں میں میں سو رہا ہوں اور اٹھائے اذان بلالی، کہ ان کے قدموں میں میں سو رہا ہوں اور اٹھائے اذان بلالی، اور وہ رسولوں میں سب سے بڑے ہیں، ان کا رتبہ وہ رسولوں میں سب سے بڑے ہیں، اور ان کا صدقہ سبھی کھا رہے ہیں، ان کا صدقہ سبھی کھا رہے ہیں، اور بے طلب وہ دیے جا رہے ہیں، بے طلب وہ دیے جا رہے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ دامن ہے خالی۔ اور وہ بھکاری ہو یا بادشاہ ہو، وہ بھکاری ہو یا بادشاہ ہو، تاجور ہو یا کوئی گدھا ہو، یہ نبی کو گوارا نہیں ہے کہ جائے دربار سے کوئی خالی، یہ نبی کو گوارا نہیں ہے کہ جائے دربار سے کوئی خالی۔ اور یہ آخری شعر کہ وہ حسین ابن علی کہ جس نے اپنے نانا کی امت کی خاطر، وہ حسین ابن علی کہ جس نے اپنے نانا کی امت کی خاطر گھر کا گھر راہ حق میں لٹا کر آبرو دین حق کی بچا لی،
گھر کا گھر راہ حق میں لٹا کر آبرو دین حق کی بچا لی. میں ایک دفعہ پھر آج کے اس پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے اور اسپیچز کی جگہ ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے اور ہم اس مذاکرے کے ذریعے مختلف چیزوں کو علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس مذاکرے میں کچھ سوالات اگر آپ بھی اپنے کچھ سوالات جو ہیں وہ علماء کرام تک پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ والنٹیئر حضرات جو ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے. آپ ریٹن میں وہ سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ علماء کرام اس کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مولانا اصغر درس صاحب اور مولانا شہریار عابدی صاحب. میں ان دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس مذاکرے کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. میں ان تمام حضرات سے کہ جو ابھی بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے صرف بتا دوں کہ میرے دائیں ہاتھ پر کافی چیئرز جو ہیں وہ خالی ہیں, اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو ہم اس مذاکرے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ ہر پروگرام میں آپ حضرات جو ہیں وہ مختلف اسپیچز کے ذریعے علماء کرام کے خیالات جو ہیں وہ سنتے ہیں اور ہمیں یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج ایک الگ طریقے سے ظاہر ہے کہ ہمیں سیکھنا انہی علماء کرام سے, لیکن ایک الگ طریقے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. چھوٹے چھوٹے کچھ سوالات ہم ان علماء کرام سے کریں گے اور اس میں ایک موقع آپ حضرات کے لیے بھی ہوگا کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں کچھ والنٹیئر حضرات آپ کے درمیان ہوں گے اور آپ اگر چاہیں تو اپنے ریٹن سوالات بھی ہم تک جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں. اس مذاکرے میں محفل کی جانب سے شکر گزار ہوں مولانا اصغر درس صاحب کا اور مولانا شہریار عابدی صاحب کا کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے. میں محفل کی جانب سے آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جب آپ کی اجازت سے اگر میں مولانا صاحب سے شروع کروں. اصل ہم جب بھی 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ ایک ہفتے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہفتہ وحدت کے طور پر امام خمینی نے یہ کہا کہ اس ہفتے کو جو ہے وہ ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ یقیناً ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر تمام مسلمان جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں, متحد ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی آج کل کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان کا خصوصی ماحول ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتحاد کے حوالے سے اور کافی باتیں جو کی جاتی ہیں. میں سمجھنا یہ چاہوں گا, میرا پہلا بیسک سوال یہ ہے کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے, یعنی خود اتحاد کا مطلب کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. شاہد بھائی آپ کا میں پہلے شکر گزار ہوں اور آپ کے حوالے سے محفل مرتضیٰ کی ان سابقہ کوششوں اور آج اس مبارک رات اور مبارک ساعت اور مبارک گھڑی میں محفل مرتضیٰ کی طرف سے یہ سوالات کا جو سیشن رکھا گیا. تقاریر بہت ہوتی ہیں اور تقاریر سے استفادہ صرف اور صرف ایک مخصوص انداز ہی میں کیا جاتا ہے, لیکن عوام اور سننے والوں کو اس میں شرکت کا موقع دینا یہ سب سے بڑا مقصد ہے.
اور یہ مقصد بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ ہم عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا، ان کی تصورات کا، ان کی فکر کا جائزہ لے کر جو ہے ان کے جوابات دیں۔ محفل مرتضیٰ میں سمجھتا ہوں اس میدان میں بھی منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ کبھی میں نے کسی ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں یا ہمارے چینلز پر تو ضرور دیکھا کہ وہاں مذاکرے اور ٹاکس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن محفل مرتضیٰ نے یہ ایک جدید انداز میں جو ہے فکری نشست کا اہتمام کیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ اتحاد، دراصل یہی تو اسلام کا سب میں بڑا درس ہے۔ آپ دیکھیے، ہم تو آج بین المسالک افتراق و انتشار کا شکار ہیں۔ قبلہ علامہ شہریار صاحب تشریف فرما ہے، کیا نجران کے عیسائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور وہ وفد آیا اور فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کی جو آیت میں اس آیت کی تشریح پر نہیں جاتا، مگر اس کا ایک واقعہ بہرحال حدیثوں میں متفق علیہ موجود ہے کہ عیسائی وفد جب رسول اللہ سے گفتگو کرنے کے بعد فارغ ہو گیا اور ان کی عبادت کا وقت آیا تو رسالت مآب علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم کہاں جا کر عبادت کریں؟ کوئی جگہ، کوئی پلیٹ فارم؟ رسالت مآب علیہ السلام نے بڑی فراخ دلی، بڑی وسعت قلبی، بڑی فکری بلندی کے ساتھ ارشاد فرمایا میری مسجد حاضر ہے۔ ان کا قبلہ مشرق، ہمارا قبلہ مغرب، وہ مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادت کر رہے تھے۔ پوری مسجد میں موجود صحابہ کلمہ پڑھنے والے دیکھ رہے تھے، کسی کی زباں پہ حرف شکایت نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کسی غیر مسلم کو عبادت کی اجازت کیسے دی گئی؟ میں کہتا ہوں آج ہم مسالک پر لڑ رہے ہیں، آج مکاتیب فکر پر جو ہے انتشار کا شکار ہے۔ ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے رسول کا پیغام تو یہ تھا کہ ایک غیر مسلم عیسیٰ کے ماننے والی قوم کرسچینٹی کو جو ہے مسجد نبوی میں عبادت کا موقع دے کر جو ہے رسالت مآب نے مسالک نہیں مذاہب کے درمیان جو ہے اتحاد کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ صاحب میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، جیسا کہ آغا صاحب نے ارشاد فرمایا، مولانا صاحب نے، اصغر داس صاحب نے، کہ ہم بات کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، جبکہ آغا صاحب نے ابھی جو ہے وہ نجران کی عیسائیوں کے حوالے سے بات کی۔ تو اتحاد آپ کے خیال میں کس کے درمیان ہونا چاہیے؟ مسلمین کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان، کیا یعنی اس کو آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور تھوڑا سا اور اضافہ میں اپنی جانب سے کروں اور قبلہ کی موجودگی میں لبکشائی ہوگی۔ تو پہلا موضوع کہ یہ جب سوال کیا جائے کہ اتحاد سے کیا مراد ہے، تو اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ اتحاد جو ہے محدود ہے۔ ہاں، ایک اتحاد خاص ہے جو ہم لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے اتحاد بین المسلمین، لیکن یہی فقط اتحاد نہیں ہے۔ اس اتحاد کے کیا معنی ہے تو اسے ہم بیان کریں کہ جو جس فرقے کا ہے اور جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، بہرا حضرات ہوں، آغا خانی ہوں، یا عمان کے آبازی ہوں یا دروز ہوں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، البتہ خالی محمد رسول اللہ سے کام نہیں چلے گا، ختم نبوت کے ساتھ۔ لہذا بعض دفعہ گفتگو میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نا، ساتھ میں بہت زیادہ تاکید کی جائے ختم نبوت کے ساتھ۔ تو جو بھی ختم نبوت کا قائل ہے وہ مسلمان ہے،
اور اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ بے شک آپس میں ڈسکشن کریں، ایک دوسرے پر سوال بھی کریں، لیکن احترام کے ساتھ کریں۔ مسجد کو فقط مسجد جانیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، مسجد نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، ڈسکشن بھی کریں، بحث بھی کریں، لیکن وہ حق کو جاننے کے لیے کریں، اختلافات کے لیے نہ کریں، اور جو بھی گفتگو ہو انتہائی دوستانہ ماحول میں ہو، اور جب وہ چیپٹر کلوز ہو جائے تو پھر کھائیں پئیں گھومیں ہنسیں بولیں، نہ یہ کہ فقط ہمارا ایک ہی ہم و غم ہو کہ ہم شیعہ اور تم سنی اور تم یہ اور ہم یہ۔ مثال کے طور پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپس میں گفتگو ہو کہ بھئی آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، یا شیعہ سوال کرے کہ آپ اہل سنت کیوں ہیں، آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کو ڈسکشن کیا جائے لیکن بہت ہی ادب اور احترام کے دائرے میں۔ بس سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، بریلوی رہیں، یعنی خود اہل سنت کے بارے وہ مسالک ہیں، آخانی ہو بہری ہو، جو جس کا اپنے یہاں رہے۔ اگر بہت اچھا کام کرنا ہے تو یہ ہے کہ اپنے نظریات کو منطقی طریقے سے بیان کریں، ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اتحاد اور انضمام ان دونوں میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے۔ یہاں پر قطعی مراد نہیں ہے کہ جی سارے سنی شیعہ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، سارے شیعہ سنی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، سنی سنی رہے، شیعہ شیعہ رہے، جو جس کے نزدیک جس قسم کی جس آیت کی تفسیر ہے، جو ان کے احکام ہیں اس پر عمل کریں۔ بلکہ سب سے بہتر تو یہ کہنا چاہیے کہ عمل تو کریں، صحیح، نماز تو پڑھیں، بعد میں یہ موضوع ہے کیسے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں وہ بعد میں ڈسکس کریں۔ اسی طریقے سے جو اگلا موضوع ہے کہ ادیان کے درمیان میں ایک اتحاد ہے، اور اس اتحاد کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو یہ تو ہو گئی گفتگو اہل کتاب سے بھی کہ ان کو بھی ہم بلا سکتے ہیں اور ایک موضوع پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم کافی کھل کے اس بات کو کریں، لیکن عام طور پہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اسلام سب سے زیادہ کس سے قریب ہے، تو کہا جائے گا بعض چیزوں میں وہ قریب ہے مسیحیت سے، بعض چیزوں میں وہ قریب ہے یہودیت سے۔ لیکن آج اگر یہ بات کہہ دیں تو اسی پہ شاید اٹپٹائی ہو جائے کہ اسلام کو آپ نے مسیحیت سے قریب کر دیا، بالکل قریب ہے، انبیاء بنی اسرائیل کو ہم مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، شریعت کے موضوع میں ہم یہودیوں سے قریب ہیں، عیسائی شریعت کو چھوڑ چکے ہیں تقریباً، تو توحید کے موضوع میں ہم یہودیوں سے قریب ہیں، لیکن وہاں پہ ٹرائنٹی ہے، تھوڑے ان سے دور ہیں۔ تو بہت جگہ جو ہے اتحاد کی چیزیں ادیان میں بھی ہیں۔ اب اگر اہل کتاب کے علاوہ دیکھا جائے تو وہاں بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک قانون کے طور پر توجہ دلائی ہے، لکم دینکم ولی دین، لیکن ڈسکشن جو ہے وہ علمی طریقے سے ہو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس میں یہ شور شرابہ، یہ ساری چیزیں، کوئی بھی اپنا دین و مذہب اس شور شرابے سے ہنگامہ بازی سے ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ جو بھی ہنگامہ بازی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو اور اپنے مکتب کو بدنام کر رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے صاحب، میں تھوڑا سا جو آپ نے اپنی گفتگو میں کیا فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے پاس جو بات ہوئی اور نجران کے عیسائیوں سے بات کی اب ہماری عبادت کا وقت ہے تو ہم کہاں پر کریں، تو رسول خدا نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے وہ حاضر ہے۔ تو یہ ٹالرنس کہاں سے لائیں؟ یعنی آج کے دور میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے کا بندہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہاں پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کسی دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو تمام آدمی اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے، عجوبہ جو ہے وہ۔ تو یہ ٹالرنس کہاں سے لائے کہ وہ تو عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے نبی، لیکن ہم تو بڑے اختصار کے ساتھ شاہد بھائی اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیے ہمارے اثنا عشری حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اہل سنت ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو دونوں کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ تو دونوں ہی کہہ رہے ہیں۔ پھر رہ گئی یہ بات کہ کیا صرف شیعہ حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں؟ امام مالک کے یہاں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جاتی ہے، کیا وہ اہل سنت مکتب فکر نہیں ہے؟ کیا وہ اہل سنت کا ایک امام اور ایک حلقہ نہیں ہے؟ پڑھا جاتا ہے، بہت بڑا حلقہ، بہت بڑا مکتب فکر، شام میں بہت بڑا ایک، اور میں سمجھتا ہوں عراق میں بہت بڑا، حائل اور احسا کے اندر بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں یہ ٹالرنس کیسے رہتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اس امام اس
حرم میں کوئی کالا کوئی گورا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی، کوئی عربی کسی عجمی پہ، کوئی عجمی کسی عربی پہ فوقیت، عظمت، امتیاز نہیں رکھتا۔ حرم میں سب نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے رکھ کر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ وہیں سے یہ سب ہم پر جو ہے بوجھ لادا جاتا ہے کہ جناب آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ جو ہے اثنا عشری ہیں، آپ جو ہے مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب حرم میں ایک ہو جاتے ہو جا کر، جب حرم کی سرزمین پر کوئی فرق نہیں رہتا کالے گورے کا، ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے کا، یہ ٹالرنس لانے کی ضرورت اب جو ہے آپ نے سوال کیا کہ یہ فراخ دلی ہم کہاں سے لائیں؟ صحیح، ہم وہاں جا کر لائن اپ ہو جاتے ہیں، سعودی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا امیگریشن کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے کہ شاید حرم میں بھی نہ کھڑا رہے۔ لیکن کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی پیٹھی کھینچ رہا ہے، وہ اس کا دامن کھینچ رہا ہے۔ لوگ کہتے صاحب سیکیورٹی کا عملہ کہتا ہے کہ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا سعودی عرب سے۔ کہا وہاں لائن اپ تھے؟ کہا ہاں۔ کہ یہاں دراصل اس میں سب میں بڑا دخل جو ہے علماء کا نہیں ہے۔ علماء ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے دراصل جو مصنوعی لوگ آ گئے ہیں، جو بناوٹی لوگ آ گئے ہیں، صحیح، امیٹیشن جو ہم میں آ گیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں یاقوت ہے، یہ میرے ہاتھ میں نیلم ہے۔ اب اس نیلم کا اور یاقوت کا امریکہ کی جانب سے شیٹ بنا کر جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ایرے آ رہے ہیں۔ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، یہ جوہری کی پہچان ہونی چاہیے کہ جوہر کیا ہے اور اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ نقل سے جب تک اجتناب نہیں ہوگا، ان لوگوں سے جب تک اجتناب نہیں ہوگا جن کے ذہن میں فرقہ واریت کا خناس ہے، جن کے ذہن میں دوئی کا خناس ہے، جن میں نفرت کا تعصب کا خناس ہے، ان کو جب تک جو ہے ہم اپنی صفوں سے ہٹا کر حقیقی علماء کو اپنا، میں اس کی مثال ٹیلی ویژن پر بھی دے چکا ہوں، اور ابھی میرے ایک دوست اسکردو سے ملے تھے، خدا گواہ ہے شاہد بھائی، مجھے تعجب ہوا کہ میں نے اسکردو کی سرزمین پر نہ شیعہ کے درمیان تفریق دیکھی، نہ سنی کے درمیان تفریق دیکھی۔ سنی علماء مجھ سے ملنے کے لیے، اور سنی علماء بھی حیرت ہے کہ وہ جو نیو ٹاؤن کے، میں نیو ٹاؤن کو اعتراض نہیں کرتا، اور انہوں نے جو ہے نیو ٹاؤن کے علماء نے نیو ٹاؤن کی شائع شدہ جو ہے شہید آل محمد نامی ایک کتاب دی امام ابو حنیفہ پر۔ میں نے کہا یہ کتاب پاکستان کراچی میں کیوں نہیں شائع ہوتی ہے، یہ اسکردو میں شائع ہو رہی ہے، اور بڑے بہترین گیٹ اپ کے ساتھ وہ کتاب۔ میں ایک مسجد سے گزر رہا تھا، میں نے پوچھا وہاں، مجھ سے ٹیلی ویژن ٹی وی 1 پہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقی علماء ہیں، ان علماء کی قدر ہے، ان علماء کی عزت ہے۔ اہل سنت علماء شیعہ حضرات کے یہاں احترام سے جاتے ہیں، شیعہ علماء اہل سنت کے اندر احترام سے جاتے ہیں۔ علامہ جعفری قبلہ شہریار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ علامہ جعفری جیسی وزنی شخصیت جو ہے اس وقت اسکردو، گلگت، خپلو، شگر کے علاقے کے اندر، پورے ناردرن ایریا کے اندر، میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر جگہ اگر مثالی بنا لی جائے کہ صرف اسکردو کے اندر جو ہے جہاں اکثریت شیعوں کی ہے مگر ٹالرنس اس کے اندر جو ہے سنیوں کو اتنا ہے کہ انہوں نے عیدگاہ سنیوں کو دی، مسجد سنیوں کو دی، اپنا جو ہے چندہ سنیوں کو دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ شیعہ حضرات کے یہاں خمس لیا جاتا ہے، سنیوں کے یہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے، مگر اس خمس سے بھی جو ہے وہ سنیوں کی جو ہے امداد کرتے ہیں۔ یہ ٹالرنس اگر پورے پاکستان میں جو ہے جگہ لے لے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں پاکستان سے بہتر کوئی اسلامی مملکت نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ یا علی۔ صاحب میں تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاؤں، اور جیسا کہ آغا صاحب نے بھی کہا کہ یوں اختلاف نہیں ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے اندر جو نچلے لیول پر کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی دیوبندی برابر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ لڑ نہیں رہے ہوتے، آپس میں پڑوسیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، علماء کرام بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تمام حضرات یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئے،
اور وہ اختلاف پھیلا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ اتنا سا ٹولہ اتنے بڑے مجمع کو منتشر کر دیتا ہے, اختلاف کا باعث بنا دیتا ہے, اختلافات یہاں پر ہو جاتے ہیں؟ یعنی کیا وہ ٹولہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ہمارے علماء کرام, ہمارے عوام, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایون جب ہم تھوڑا سا پچھلے دور میں جائیں کہ جب دھماکے وغیرہ یہ ہو رہے تھے, تو اگر خدا نخواستہ کسی سنی مقام پر دھماکے وغیرہ ہوئے ہیں, خون دینے والوں میں شیعہ حضرات شامل تھے. اگر کسی شیعہ مقام پر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں, خون دینے والوں میں سنی حضرات شامل تھے. تو نچلے لیول پر تو بہت اچھا ہے, تو پھر وہ ٹولہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم سب کو اڑا دیتا ہے. دیکھیے, پہلے تو اس جانب توجہ رہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اختلاف نہیں ہے, تو اس سے یہ بھی قطعاً مراد نہیں ہے کہ جی شیعہ بالکل سنی اور سنی بالکل شیعہ ہیں. یعنی اختلاف سے مراد نظریاتی تو ظاہر ایک فرق ہے, تو اس کو تو واضح رکھنا ہے کہ فرق تو ہے ظاہر ہے, جتنے میں بھی تھوڑا سا فرق تو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس فرق کے بعد ایک دوسرے کا قتل عام یا نفرتیں یا ان چیزوں کے بازار کو گرم کیا جائے یا نہ کیا جائے. لہذا یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی شیعوں اور سنیوں میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, تو یہاں پہ کہنا چاہیے ہاں نظریاتی فرق ہے, اسی وجہ سے شیعہ ہے, سنی ہے, پھر اس میں تھوڑے سے اور فرق آتے ہیں ہر جگہ. تو نظریاتی اعتبار سے فرق تو ہے, لیکن اب یہ سوال ہوگا کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون بہایا جائے, جلاؤ ہو, گھیراؤ ہو؟ تو کہا جائے گا اس فرق کا نتیجہ قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک تو بات اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچی. اب آپ آ جائیں تو پبلک میں تو کبھی بھی یہ پرابلم نہیں تھی, عام پبلک میں. اچھا ابھی بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ پرابلم کہاں سے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ کچھ علماء نما افراد ہیں جو اس کو بہت زیادہ ابھارتے ہیں. ان پرابلمز کو ابھارنے میں پاکستان کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ بلا شک بعض جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا, ایجنسیز کا دخل ہے. تو دوسری جانب انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑا دخل ہے اس میں خود امریکہ کا, اور انڈیا پاکستان میں بھی جب بھی ہنگامے ہوئے تو اس میں ایک دخل نظر آتا تھا برٹش گورنمنٹ کا, اور ان کا تو کام ہی یہی تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. اچھا اس ڈیوائڈ اینڈ رول میں بھی شیعہ بھی استعمال ہوئے, بعض دفعہ سنی بھی استعمال ہوئے. آج بھی یہی کیفیت ہے کہ بعض شیعہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, سنی بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر اس میں سے پرسنٹیج نکالی جائے تو بڑے علماء عام طور پر شیعہ اور سنی کے ان اختلافات سے بالکل بری ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب اکثریت پبلک کی بھی, اکثریت علماء کی بھی اختلاف نہیں جاتی تو یہ ہوتا کیسے؟ تو یہاں پر ہم ایک ہی جواب دیں گے کہ ہر وہ کام کے جو انسان کے حیوانی تقاضوں سے قریب ہو اس جانب جوہلا اور حیوانی کیفیت رکھنے والے بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. لڑائی جھگڑا کیونکہ خود ایک حیوانی کیفیت ہے, اسی طرح سے ایسے کھانا پینا ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے کہیں کہ یہ پوری جگہ ہے عبادت کی اور یہ پوری جگہ ہے کھانے کی, کہاں لوگ زیادہ جائیں گے؟ کیونکہ جہاں پر بھی انسان کا حیوانی جلوہ ہو اس جانب رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو لڑائی کرانا بھی بہت آسان ہے. اب رہ گیا مرحلہ یہ کیا اتنے علماء فیل ہو گئے؟ یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, یہ اتنے علماء فیل ہو گئے. پھر ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ فیل ہونا مراد ہے تو کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سامری کے سامنے فیل ہو گئے. اور پھر دوسری طرح اسی چیز کو دوسرے جملے سے کہا جائے کہ تعمیر میں کسی بھی چیز کا ٹائم لگتا ہے, تخریب میں کچھ بھی نہیں لگتا. تو علماء کام کرتے ہیں, تعمیر کا ٹائم بھی لگتا ہے, مزید تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تخریب آسان ہے, حیوانیت سے قریب ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے. لہذا کچھ لوگ آتے ہیں اور تخریب کاری کر کے چلے جاتے ہیں. وہ تخریب کاری بعض دفعہ تقریر کی صورت میں ہوتی ہے, وہ تخریب کاری بعض دفعہ جو ہے وہ صورت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اسی سوال پہ کوئی روشن ڈالنا چاہیں گے کہ کیوں یعنی ایسا ہے کہ ٹولہ چھوٹا سا ہے, اتنے بڑے لوگوں کو ایک دم سے جو ہے وہ بہا کر لے جاتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں قبلہ شہریار صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ حیوانیت کا ایک جذبہ ہے, اور حیوان اور انسان کا جو فرق ہے صرف یہ ہے کہ حیوان جو ہے وہ بلا کسی روک ٹوک کسی بھی جگہ پر جا کر جو ہے اسے جو ملتا ہے حلال یا حرام اپنا یا پرایا کھا لیتا ہے, اسے کوئی نہیں روکتا. ایسے کہ جانور کسی کی چراگاہ میں چلا جائے, کسی کی ٹیریٹری میں چلا جائے, کسی کی چیز اٹھا کر کھا لے,
لیکن اس پر قدغن کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ حیوان ہے۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان و حیوان ناطق، کہ وہ بولنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اس کو پروردگار نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، لہذا اس پر قدغن ہے، اس پر گرفت ہے، وہ کہیں جواب دہ ہے۔ لیکن اگر انسان میں یہی بہیمیت آ جائے، بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ صاحب فرشتہ ہے، فرشتے سے بھی بڑھ کر انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، فرشتے نے تو انسان کو سجدہ کیا، تو انسان اشرف المخلوقات میں ہے۔ وہ اگر اپنے شرف کو چھوڑ دے، وہ اپنے اگر مقام کو چھوڑ دے، وہ اپنے اگر معیار کو چھوڑ دے، اگر وہ اپنی تکریم کو چھوڑ دے، تو وہ جانور سے بدتر ہے۔ جب جانور کی خصلت اس میں آ جائے، میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں سب جانور ہیں، میں نہیں کہتا کہ بھارت میں سب جانور ہیں، میں نہیں کہتا کہ سعودی عرب میں سب جانور ہیں، لیکن صورت یہ ہے کہ کچھ خصلتیں ایسی ضرور ہیں جو جانوروں والی ان میں آ گئی ہے۔ اب اس پر میں ہمارے سندھ کے ایک شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کتوں کو ٹھائی کری نہ کار کتن جی، اپنے آپ کو کتا کہلاتا ہے، کتے کی خصلتیں نہیں دیکھتا کہ جس مالک کا کھاتا اس کو بھوکتا نہیں، جس مالک کے دروازے پہ رہتا ہے مالک کھانا دے نہ دے اس دروازے کے اوپر پڑا رہتا ہے، جس مالک کے جو ہے دروازے سے اس کو رزق مل رہا ہے اس کے آنے والوں کو نہیں بھوکتا، ارے جہاں اسے مل جائے فقیر کی طرح سو جاتا ہے کہ اچھے قصر عالی شان کا متمنی نہیں رہتا۔ تو یہ بہیمیت ہے، اس بہیمیت میں بہ کر جو ہے ہم نے اس فرقہ واریت کو، اور یہ فرقہ واریت بھی پچھلے 30 برس کی پیداوار، پاکستان 65 برس سے بنا ہوا ہے۔ جب تک میں کہتا ہوں پاکستان میں حقیقی علماء کی عزت رہی، اس پلیٹ فارم سے اگر گورنمنٹ کے منکر نکیر میری اس ہماری اسٹاک کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، جب تک اس مملکت میں علماء کا وقار رہا، شیعہ علماء میں نام لیتا ہوں سب میں پہلا علامہ ابن حسن نجفی کا، علامہ مفتی جعفر حسین کا، علامہ رشید ترابی کا، اور سنی علماء میں نام دیتا ہوں مولانا نوٹ خانی اچھی نہیں ہے، نعت خان نوٹ خان بن گئے، گدی نشین گدہ نشین بن گئے، ابھی خلافت نہیں ملتی، اب تو خالی آفت ملتی ہے۔ تو یہ خالی آفتیں جب ملیں گی تو ہونا یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی مایو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ وحدت ہی ہماری بقا کا سبب ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا گواہ ہے کہ اگر اس طریقے کی ہماری یکجہتی کے مظاہر عوام کے سامنے آتے رہے تو جہلا کبھی جو ہے علمی سطح کے اوپر کامیاب نہیں ہوں گے۔ علم ہمیشہ سربلند رہا ہے اور علم ہمیشہ جو ہے سربلند رہے گا، اور علماء کی عزت ہوتی رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ علماء علم کی سطح سے جو ہے لوگوں کو قائل کریں، دلائل سے قائل کریں، جیسے کہ قبلہ شریعہ صاحب نے کہا شیعہ حضرات اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، کوئی اعتراض ہے اس پر؟ سنی حضرات کا ایک اپنا مکتبہ فکر ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہ مرتاقتا بید الیمین صحیفتی، کہ آل نبی ہی میرا ذریعہ ہے، میں قیامت میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر سیدھے ہاتھ میں میرے نامہ اعمال کو پروردگار عطا کرے گا تو فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں عطا کر دے گا۔ کیا امام شافعی نے نہیں کہا کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی؟ اگر رفض یہی ہے، شیعت یہی ہے کہ آل محمد سے محبت کرنا جو ہے وہ شیعت ہے، تو فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ دونوں جنوں انس جو ہے ثقلین اس بات کے گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ آج دراصل جو ہے ہم میں فرق یہاں یہ بات شاہد بھائی میں آج اس بھرے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو پتہ نہیں
کس دنیا میں بستے ہیں؟ یورپ آج اس بات پر تحقیق کرتا ہے، تھیسس لکھاتا ہے. ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی امریکہ سے کہ جناب شیعہ کیا ہوتے ہیں، دیوبندی کیا ہوتے ہیں، سنی کیا ہوتے ہیں. ہم تو سو رہے ہیں. وہ آ کر اس پر تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد جدید طور پر یہ وہ لکھ کر جاتے ہیں، باقاعدہ یہاں سے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ جناب شیعہ حضرات میں کراچی میں اتنا ڈیفرنس ہے، لاہور میں اتنا ڈیفرنس ہے، کوئٹہ میں اتنا ڈیفرنس ہے، پشاور میں اتنا ڈیفرنس. ان کے بڑے مشن کام کرتے ہیں. یہاں تو صرف جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایسا کوئی ورک ہی نہیں ہوتا. واحد ایک میں پلیٹ فارم سمجھتا ہوں محفل مرتضیٰ کا ہے جو وحدت المسلمین کے اجتماع پر اپنے ذاتی اخراجات سے جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے یہ ہفتہ وحدت کے منانے. اور میں امام خمینی کو خدا گواہ ہے سلام کرتا ہوں کہ یہ اختلاف تھا کہ 17 ربیع الاول شیعہ حضرات کے یہاں تھی، 12 ربیع الاول ہمارے یہاں تھی، 9 ربیع الاول بھی رسول اللہ کی ولادت کی تاریخوں میں آتی ہے. مگر امام خمینی نے کتنی فراغ دلی، کتنی وسعت قلبی اور کتنے ذہنی توازن کے ساتھ کہا کہ 12 سے 17 تک جو ہے رسول اللہ کا جشن ولادت منایا جائے. نہ 12 رہی نہ 17 رہی. میں کہتا ہوں سارا سال جو ہے ہم رسول اللہ پہ درود پڑھتے رہے. یا رسول اللہ یا اصل میں اسی پہ تھوڑا سا آگے آتا ہوں. اور چونکہ یہ کرنٹ پوزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگین میرا پوائنٹ میں وہیں پر یعنی تھوڑی سی میری سوئی جو ہے وہ اٹک گئی ہے. اختلاف ہے، نچلے لیول پر نہیں ہے، علماء حضرات کے درمیان نہیں ہے، لیکن ایک ٹولہ بہا کر لے جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب تھوڑا سا میں اگر آگے بڑھوں، اب کیا کیا جائے کہ یہ ٹولہ جو ہے وہ ہم پر غالب نہ آئے؟ لیکن پہلے مرحلے میں اب یہ کہ جب بات مرض کا ذکر ہو رہا ہے تو اب اس کا سبب بھی بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ایک چھوٹا ٹولہ کہہ کے جو ہے وہ بات اتنی کلیئر نہیں ہوگی. اب ایک حد تک کلیئر کرنا پڑے گا کہ اس وقت عالم اسلام میں ہم نہیں کہتے کہ سارے دیوبندی یا سارے وہابی حضرات، لیکن ہاں اتنا اب کہنا پڑے گا کہ اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ بالآخر سعودی عرب کے کچھ علماء ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے. اب یہ بات ایسی ہے کہ بالآخر اس کو اگر نہ مانیں اور ذکر نہ کریں، یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم علاج کی کوشش کرتے رہیں اور اس کے اسباب کو بالکل ہی فراموش کرتے ہیں تو کبھی بھی علاج نہیں ہوگا. لہذا یہی وجہ ہے کہ اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے، اور جب تک اس جانب توجہ نہیں دیں گے شاید پرابلم سالو نہیں ہوں گے. وہ یہ کہ آپ چلے جائیں تقریباً 90 سال پہلے تو عالم اسلام میں ایک بڑی عظیم مملکت اور ایک حکومت تھی خلافت عثمانیہ کے نام سے. اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ جب اس پر حملہ ہوا تو اس وقت نجف کے علماء نے ان کی حمایت میں فتویٰ دیا، لہذا نجف سے فوجیں نکلی اور ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے. وجہ کیا تھی کہ ایک جانب یہ دشمنان اسلام ہیں اور دوسری جانب بالآخر مسلمان ہیں، گو کے فرقوں کا فرق ہے. تو نجف سے تو ان کی حمایت ہوئی، لیکن عین اس دور میں ترکی کی مرکزیت کو ختم کر کے، ابھی ایسا موضوع ہے کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے اور دل آزاری کا سبب ہو کہ یہ جی توہین ہو رہی ہے کسی کی، نہیں، فرقے کی توہین نہیں ہو رہی، علاقے کے افراد کی بات ہو رہی ہے. ادھر عین اس زمانے میں اس مرکز کو توڑا گیا اور عین اس زمانے میں عبداللہ ابن وہاب کے افراد کو مسلط کیا گیا. اور اس مرکز کو توڑنے کے لیے برٹشر نے بہت کام کیا، یا بالفاظ دیگر عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑا کام کیا، اور بہت جلدی ان بادشاہوں کو اسلام کا رہبر بنا دیا کہ جن افراد کے ذریعے سے پہلے مرحلے میں اسلامی مرکز کو توڑا گیا. اور توڑنے کے بعد نظریاتی مرکز بھی اسی کو بنا دیا. اور اگلا مرحلہ یہ آیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے جب چاہتے ہیں کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں. اور یہ ایک اکھاڑے کا کام وہاں سے شروع ہوا کہ جس کو چاہے کفر کے فتوے لگائے جائیں. اور پھر تدریجاً اگر آپ دیکھیں کہ آج کل جو دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس میں بھی تقریباً وہاں کے نظریات کا بہت دخل ہے، اور وہ افراد دہشت گردی کر رہے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے ان سے بہت زیادہ انسپائر ہیں، ان سے بڑا روحانی تعلق رکھتے ہیں.
تو اس وقت جو کفر کے فتووں کا بازار ہے یا جو اختلافات کا موضوع ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل ہے. پھر میں عرض کروں کہ ہم سارے دیوبندیوں کو یا حتیٰ سارے وہابی حضرات کو نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد جو یورپ امریکہ کے مددگار بنے، ایک مملکت اسلامی کو تقسیم کر کے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے اور ہر ملک میں یورپ اور امریکہ نے اپنا ایک فتنہ بٹھا دیا، جو کام آئے ان لوگوں کے وہی لوگ اب کام آ رہے ہیں اسلام کو تقسیم کرنے کے. تو ہم انہیں کوئی فرقہ نہیں سمجھتے، گو کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم دیوبندی یا وہابیوں میں سے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے. اب اس کے جلوے اگر آپ دیکھنا چاہیں، اب یہ بات ہے پھر میں عرض کروں کہ کوئی ہوگا اس جانے سوچے گا شاید ہم توہین کر رہے ہیں، لیکن ہم بظاہر علاقے کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کچھ افراد ہیں، بڑا احترام کیا جائے تو حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ میں سے نہیں ہیں لیکن بالآخر آپ کے روپ میں تو ہیں، اگر بہت احترام کیا جائے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہی افراد قتل کے فتوے صادر کر رہے ہیں، وہی افراد جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کو جہاد کہہ رہے ہیں، وہی افراد جو ہے مسلمانوں کو کافر کہنے کا بہت زیادہ کلچر جاری کر چکے ہیں، وہی افراد استعمال ہوئے. پھر میں عرض کروں سلطنت عثمانی کو توڑنے کے لیے وہی افراد استعمال ہوئے، اس علاقے میں امریکہ کے اثر رسوخ کے لیے وہی افراد استعمال ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو تقسیم، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس زمانے کی سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر کے پیٹرول اور دیگر خزانوں پہ ان کے افراد بیٹھ گئے وہاں پر. آج وہ جتنا پیسہ اپنی عیاشی میں لگاتے ہیں اس سے 1000 گنا نہیں لاکھ گنا زیادہ پیسہ ابھی بھی امریکہ کو دیتے ہیں فقط اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے. انہی افراد کی اگر آپ کیفیات دیکھیں کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو انہوں نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ حزب اللہ کے لیے دعا کرنا حرام ہے، لیکن ان میں سے کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ امریکہ میں یا بحرین میں یا قطر میں امریکہ کو اڈے دینا حرام ہے. یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا. یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ امریکہ کے بینک میں پیسے رکھوانا حرام ہے. یہ بھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ عین جنگ کے زمانے میں امریکہ کے پرچم کے ساتھ جہاز آ رہے ہیں، وہاں سے تیل جا رہا ہے اور پھر امریکہ کے پرچم کے ساتھ یہ تیل جو ہے اسرائیل جا رہا ہے، لہٰذا اس وقت یہ تیل دینا حرام ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آرام سے ان کے فتوے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، اس گروپ کو نہ آنے دو، اس مولوی کو نہ آنے دو، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. تو آج کل جتنے بھی پرابلم یاد رکھیں اسلامی دنیا کے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے علماء اور ان افراد سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو ان سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک. اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. یہ کفار کی بات کی کہ کسی پر فتوے لگا دینا، کسی کو جو ہے وہ جو خدا کو مانتا ہے، خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، رسول کو جو ہے وہ مانتا ہے، ختم نبوت کا قائل ہے، کسی کو کفر کے فتوے لگا دینا، یا ایون کیا جو اسلام ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. یعنی اس حوالے سے جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں یا یہ جو مختلف روٹ کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آپس میں لڑایا جا رہا ہے، کیا کوئی بھی فرقہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ قبلہ شہریار صاحب اب جو ایک بات بڑی دلسوزی کے ساتھ فرما رہے تھے، میرا ذہن میری لائبریری کے 1911 کے ایک اخبار کی طرف چلا گیا جو میرے سننے والوں کے لیے ایک نیا انکشاف ہوگا. یہ 1911 کے اندر یہ تو انقلاب جو آپ نجدیت کا فرما رہے ہیں کہ عبد الوہاب نجدی کو ایک نجد کے چھوٹے سے علاقے سے لا کر کیسے سلطنت ترکیہ کا خاتمہ کیا گیا. 1911 میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن 1911 کا وہ اخبار میرے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایک CIA کا ایجنٹ ابن سعود کے پاس گیا. یہ سعودی عرب نہیں تھا، حجاز کہلاتا تھا، اور آج بھی تاریخوں میں اسے حجاز ہی کہا جاتا ہے. یہ تو ابن سعود کے نام پر اسے سعودی عرب بنا دیا گیا. تو ابن سعود سے آ کر وہ اس وقت ابن سعود کی عمر کوئی 90 برس تھی، اور عبد العزیز جس کی یہ اب اولاد چل رہی ہے، فیصل، خالد یا موجودہ عبداللہ، یہ سب عبد العزیز کی اولاد ہے. عبد العزیز کی عمر ہارڈلی اس وقت 25 سے 30 برس کی تھی، جوان تھا. اس CIA کے ایجنٹ نے جو ہے آ کر کہا، کہنے لگے کہ صاحب ہم آپ کو اقتدار دلاتے ہیں، سلطنت ترکیہ کا خاتمہ کرتے ہیں، اس میں آپ بتلائیے کہ ہماری آپ کیا مدد کر سکتے ہیں. کہ ہم ان بدعتوں کا، ہم ان تمام شرک کے کارخانوں کا قلعہ کما کر دیں گے. کب کیا کریں گے؟ کہ ہم سب میں پہلے جو ہے یہ جو
پوجا ہوتی ہے بقی اور مالات میں اس کو ہم مسمار کریں گے. اس نے کہا تو بڑا کام کا آدمی ہے. ابن سعود اس وقت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا, وہ نہیں بیٹھا. اب اس نے عبدالعزیز کو جو ہے کہا کہ ہم اقتدار آپ کو دلاتے ہیں, ہم یہ سلطنت ترکیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اس میں انہوں نے مصنوعی اجناس کی قلت پیدا کی, پانی کی قلت پیدا کی, امن امان کی صورتحال پیدا کی, اور پھر سلطنت ترکیہ کو یہ بدنام کیا کہ یہ تو سماجی طور پر ناکام ہو گئے, سیاسی طور پر تو ناکام ہے, سماجی طور کے اوپر یہ آپ کو روٹی نہیں دے سکتے, کھانا نہیں, جو آج حالات ہوتے ہیں ہمارے ممالک میں, بیشتر اسلامی ممالک کے اندر جو ہے یہی سازشی حضرات بالکل اسی ٹیکنیک کو استعمال کر رہے ہیں. اور وہی ٹیکنیک جو ہے اس وقت سلطنت ترکیہ کے ختم کرنے کے لیے استعمال کی گئی اور ان کو لایا گیا. لیکن اب شاید وہ پھر تلکل ایام نداولها بین الناس, اب شاید اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پرائیویٹ چینل سے کبھی میں نے نہیں سنا کہ وہابی جو ہے اصطلاح استعمال ہوئی کہ وہابیت سعودی عرب میں ہے. اب باقاعدہ میں نے جو ہے ہمارے ماڈریٹرز کو اور ٹی وی کے بڑے اہم اینکرز کو, جن کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے وہابیت حائل ہے. رہ گئی یہ بات کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو, میں کہتا ہوں شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی قرآن پڑھتے ہیں, بریلوی بھی قرآن پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی قرآن پڑھتے ہیں, تمام مکاتب فقہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مگر اس قرآن میں کیا وہ اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, کہ جس نے کسی ایک انسان کو, مسلمان کو نہیں, پھر شیعہ کو نہیں, وہابی کو نہیں, دیوبندی کو نہیں, اہل حدیث, من قتل نفسا, کسی ایک جان کو بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی جو ہے شک کے قتل کر دیا, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور گویا اس نے ایک انسان کو اگر زندگی دے دی, ایک زندگی انسان کو پناہ دے دی, ایک انسان کو بچا لیا, اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اسلام انسانیت کی دعوت دیتا ہے, اسلام انسانیت کے پرچم کو بلند کرتا ہے. لہذا اس دور میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن پر کتنے فیصد عمل ہے. ہم قرآن کو تو صرف شاید میں سمجھتا ہوں مرنے والوں کی فاتحہ میں استعمال کرتے ہیں, یا بیمار ہو جائے تو اس کی ہوا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن ایک نسخہ کامل ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا نے کتنے سسٹم آزما لیے, کمیونزم کو آزما لیا, سوشلزم کو آزما لیا, کیپٹلزم کو آزما لیا. اب دنیا کو اس وحی کے نظام پر بھی آنا چاہیے جس پر مہر ثبت ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, یہ جب کہتا ہے یہ ہمارے منشا اور مراد کے ساتھ کہتا ہے. ایک مرتبہ وحی کا نظام, قرآنی نظام اگر ہم نافذ کر دیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے درمیان کے جتنے اختلافات قرآن پر عمل ہی نہیں رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور آج ربیع الاول کی 12ویں شب ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. ایک بچہ ابھی قرآن کریم کی سورہ قدر کی تلاوت کر رہا تھا. میں اس کی تلاوت پر یہ سورت ہم جب پڑھتے ہیں تو شاید 2 یا 3 منٹ میں سے پڑھ دیتے ہیں, مگر وہ بچہ جس لہن سے اس سورت کو جو ہے 10 منٹ تک پڑھتا رہا, میں حیرت میں تھا کہ یہ بچہ کس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. میں نہیں جانتا وہ کون تھا, لیکن ہم اس قرآن کو صرف جو ہے زبان سے پڑھتے ہیں, دل سے نہیں پڑھتے. اگر دل سے پڑھے تو کبھی کوئی کسی کو اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ امام کا ماننے والا ہے, یہ صحابہ کا ماننے والا ہے. ارے صحابہ بھی تو اہل بیت کی جوتیوں کو اٹھانے والے تھے, ان کی سرفرازی, ان کی عزت بھی تو صحابہ کی توقیر اور تعظیم میں تھی. ہم گرفتار ہے ابو بکر و علی, صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم الجھ کر اگر انسانیت کے قاتل بن جائیں تو شاہد بھائی ہم کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کون سا اسلام نافذ کر رہے ہیں. اسلام تو انسانیت پہلے سکھاتا ہے. یہ
فرقے تو ہم نے بنا لیے. یہ بات کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان جو ہے یہ خلیج پیدا کر دیں. جیسے کہ علامہ شہریار صاحب نے کہا شیعہ شیعہ رہے گا, سنی سنی رہے گا. کیا اسی کراچی کی سطح پر میں یہ نہ کہوں کہ کراچی میں کیا امام بارگاہ پارٹیشن سے پہلے نہیں تھی؟ تقسیم سے پہلے نہیں تھی؟ تقسیم سے پہلے بھی تھی. میں ایک امام بارگاہ کی نشاندہی اتنے بڑے اجتماع میں محفل مرتضیٰ پاکستان بننے کے بعد ہے, باب العلم پاکستان بننے کے بعد ہے, نارتھ ناظم آباد کی امام بارگاہیں پاکستان بننے کے بعد ہے, مگر ایک امام بارگاہ کراچی کی میں کہتا ہوں سب میں قدیم ترین امام بارگاہ ہے جو لی مارکیٹ میں امام بارگاہ سراج ہے. اس کا علم آج بھی کسی لیبارٹری کے اندر اگر لے جا کر جو ہے اس کی سائنٹیفک جو ہے تحقیق کی جائے 200 برس کا علم ہے جو عباس کا علم جو ہے آج بھی امام بارگاہ سراج کے اندر لہرا رہا ہے. یہ شہر تھا, امن کا گہوارہ تھا. ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے. ہمیں شیعہ سنی کی یہ شہر جس شہر میں میں رہ رہا ہوں, میرے آبا و اجداد کے میں کردار کو دیکھتا ہوں. میں آج نہیں, شروع سے ہماری 200 برس کی نسلیں گزر گئی, مگر اس شہر میں کبھی اختلاف نہیں تھا. پھر میں اسی طرف پہلے سوال کی طرف لوٹتا ہوں, جب تک ہم مصنوعی حضرات کو اپنی صفوں سے علیحدہ نہیں کریں گے. ایران کے اندر جو ہے, اصفہان کے اندر سنی حضرات نہیں ہیں, تہران میں نہیں ہے, سب ہے. کیا اختلاف ہے وہاں؟ میں کہتا ہوں حائل میں شیعہ سنی ہے. مدینہ طیبہ میں کہتا ہوں کہ آپ نخولہ میں چلے جائیے, امام بارگاہ موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ میں ان کی وصیت کے مطابق 1400 برس گزر گئے. کہا جو بھی نخولہ کی امام بارگاہ میں آئے وہ میرا مہمان ہے, اہل بیت کا مہمان ہے. اور میں کئی مرتبہ جو ہے امام کے سفرے پہ جا کر ان کا مہمان بن کر جو ہے ان کے ٹکڑے کھا کر آیا ہوں. ہم اس کو بس وائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں صرف دوبارہ, چونکہ ابھی آغا صاحب نے کہا کہ ہم دوبارہ پہلے سوال کی جانب گئے, میں بھی دوبارہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ پہلے سوال کی جانب جاتا ہوں. اور سوال میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اتحاد سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چلو تم بھی پورے صحیح, ہم بھی پورے صحیح, کوئی بھی غلط نہیں, تم بھی صحیح ہم بھی صحیح, یزید بھی نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین بھی ایک ہی لائن میں کھڑے کر دو. تو اتحاد سے مراد یہ ہے کہ بھائی چلے ٹھیک ہے جی, یزید کو بھی لعنت جو ہے وہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے اس طریقے سے, یعنی یہ اتحاد کے نام پر اس طریقے سے کام کرنا. یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اتحاد کے معنی جو ہیں وہ اختلافات سے بچنا ہے. اتحاد المذاہب نہیں ہے کہ نظریات کو ملا لیا جائے, یعنی جو جس کا نظریہ اس پر رہے, گفتگو کرے دلائل کے ساتھ. البتہ ایک خاص چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ اس وقت اگر اتحاد کا جلوہ دیکھنا ہو تو ایک جانب تو جیسا قبلہ نے بھی توجہ دلائی کہ خود ہفتہ وحدت کا جب امام خمینی نے اعلان کیا اور فلسطین کی جانب توجہ دی, اور دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خامنائی نے اس وقت کتنی توجہ دی ہے فلسطین کی جانب اور اتحاد بین المسلمین کی جانب. تیسری جانب عراق میں اگر دیکھیں خصوصاً آغا سستانی نے, تو آج اتحاد بین المسلمین کی جو اچھی مثال دی جا سکتی ہے وہ عراق کی دی جا سکتی ہے, اور وہ اس اعتبار سے دی جا سکتی ہے کہ اگر وہاں پر شیعہ کم ہوتے تو شاید یہ مثال اتنی مناسب نہیں تھی. اور یہاں پر پھر اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ دشمن کس طرح سے چاہتا ہے کہ اختلاف کی فضا کو بڑھایا جائے, کس طرح سے جو اختلاف کو پھیلایا جائے. تو عراق میں اس جانب توجہ رہے کہ جیسے ہی صدام گیا اور اس کے بعد تدریجاً جو کام شروع ہوا, اب وہاں پر پاپولیشن کے بارے میں توجہ رہے کہ تقریباً 60 یا 65 یا 70, کیونکہ الگ الگ پالیسیز کے آدھار سے الگ الگ جو ہے تعداد میڈیا میں آتی رہتی ہے, لیکن اتنی بات پر تو اتفاق ہے کہ اکثریت جو ہے وہاں پر شیعہ ہیں. اچھا, شیعوں کی تنظیمیں اور ملیشیائیں بھی ہیں, فوجیں بھی تھیں کچھ. اب سلسلہ یہ شروع ہوا کہ ہر کچھ دن میں, بلکہ نہیں یہ تو غلط ہے, ہر کچھ دن, ہر روز جو ہے دھماکے ہو رہے تھے, اور ایوریج جو ہے تقریباً 100 شہادتوں کا تھا ڈیلی. اور آغا سستانی کا حکم یہ تھا کہ جب بھی کچھ ہو تو جلد سے جلوس نکالے جائیں اور اس میں اس جانب توجہ دلائی جائے کہ یہ موضوع شیعہ سنی نہیں ہے. لہذا وہاں کا خاص نعرہ ہو گیا تھا لا شیعہ والا سننا, یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے.
اب یہ توجہ کس نے دلائی؟ یہ توجہ دلائی وہ ان لوگوں نے کہ جو اکثریت میں ہیں اور ان علاقوں میں یہ جلوس ہو رہے ہیں کہ جہاں پر اکثریت ہے، اور خصوصاً نجف میں کہ جہاں پر سبھی شیعہ ہیں، لیکن مظاہرے کیا ہو رہے ہیں کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، دھماکوں کا سلسلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1000 آدمی ایک ہی دن میں شہید ہو جاتے ہیں کاظمین میں۔ اس کے بعد بھی آغا سیستانی کا علماء کا یہی حکم تھا کہ یہ موضوع شیعہ سنی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ جو قبلہ نے توجہ دلائی کہ جب صحیح علماء ہوں گے اوپر تو پرابلم سالو ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع کو اتنے بڑے مجمع کو جو اکسایا جا سکتا تھا، آغا سیستانی ایک ہلکا سا بھی پیغام دے دیتے، قتل عام کا بازار گرم ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں۔ کونڈیلیزا رائز اور گولڈن براؤن شور کرتے پھر رہے تھے کہ عراق میں اختلاف ہوگا، شیعہ سنی کی جنگ ہوگی، طائفوں کی جنگ ہوگی، فرقوں کی جنگ ہوگی، مذاہب کی جنگ ہوگی اور بہت برے حالات ہوں گے۔ یہ وہ پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے۔ اس پلاننگ کے لیے روز ہوتے تھے دھماکے۔ یہ دھماکوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ جو فائنل دھماکہ ہوا اگر دیکھا جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی پالیسی ایک حد تک بدل گئی، اور وہ فائنل دھماکہ تھا بیک وقت امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزوں کا مسمار ہونا۔ اور جیسے ہی یہ دھماکہ ہوا، اس میں دشمن بالکل تیار تھے کہ اب آغا سیستانی روک نہیں سکتے، اب پوری قوم کھڑی ہو جائے گی اور قتل عام کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خصوصاً میڈیا پہ شور ہو رہا تھا جی شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعوں کو مار رہے ہیں، وہی اپنا گولڈن براؤن اور کونڈیلیزا رائس کا شور چل رہا تھا پورے یورپ اور امریکہ کا۔ لیکن جیسے ہی سامرہ کا روزہ مسمار ہوا، آغا سیستانی کا فوراً حکم آیا ہے کہ برادران اہل سنت میں سے کسی کی بھی جان، مال، آبرو، مساجد اور حتیٰ ان سے متعلق قبروں کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اور انہوں نے توجہ دلائی بعد میں کہ دشمن چاہ ہی رہا ہے کہ یہاں پر شیعہ اہل سنت کو ماریں، اور باقی جگہ یہ ہو جائے کہ یہاں پر ایک ملک بننے والا ہے، شیعہ حکومت بننے والی ہے، شیعہ سنیوں کو قتل کر رہے ہیں، پھر جہاں پہ اہل سنت کثرت سے ہیں وہ شیعوں کو قتل کریں، اور ان سب چیزوں کا فائدہ ہو یہود و نصارہ کو۔ کس صورت میں؟ امن و امان کی صورت میں، امن و امان کے نام سے ملکوں میں داخل ہوں، جیسے کہ وہ افغانستان میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پھر توجہ دلانی ہوگی کہ ان ممالک میں جہاں جہاں پرابلمز ہو رہے ہیں وہاں پر جو زمین ہموار کی جا رہی ہے امریکہ کے لیے وہ طالبان اور القاعدہ کر رہے ہیں، اور طالبان اور القاعدہ کو بھی اتفاق سے انہی قسم کے بعض علماء کی سپورٹ ہے۔ پھر ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہمارے دیوبندی علماء نہیں ہیں، بلکہ وہ علماء کہ جو بالآخر سعودی گورنمنٹ میں غلامی کا کام انجام دے رہے ہیں، وہی اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں طالبان اور القاعدہ کو، طالبان اور القاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب مل کے در حقیقت راہ ہموار کر رہے ہیں امریکہ کے لیے۔ تو لہذا اور جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شام خطرناک تھا، بشار الاسد خطرناک ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل، یورپ اور سعودی علماء بشار کے خلاف ہیں۔ حسنی مبارک فیور میں تھا اسرائیل و امریکہ کے، تو ہم دیکھتے ہیں حسنی مبارک کا فیور کر رہے تھے کون؟ یورپ والے، امریکہ والے، اسرائیل والے اور سعودی علماء۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹرائنگل نظر آ رہا ہے، اور ہم تو اس کو بعض دفعہ واضح کہتے ہیں، اور پھر اس کو واضح کریں کہ قطعاً ہماری مراد اس سے تمام دیوبندی علماء نہیں ہے، بلکہ وہ تو مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں بہت ہی زیادہ روشن فکری کے ساتھ کہیں گے کہ دیوبندی علماء کے روپ میں جو ایجنٹ ہیں، جیسے کہ شیعہ یا سنی علماء کے روپ میں بھی ہیں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائنگل چل رہا ہے یہود، نصارہ، اور پھر ایک گروپ ابھارا جا رہا ہے خصوصاً اہل بیت کے خلاف، اور ایسا گروپ ابھارا جا رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ کو فیور کر رہا ہے اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل بن گیا ہے مثلث، اور یہی ٹرائنگل شاید بڑھے گا، اور اسی ٹرائنگل کی جانب جو اشارہ ہے روایتوں میں بھی کہ جو امام زمان علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا وہ یہود اور نصارہ اور سفیانی سے ہوگا۔ ٹھیک، اور جو خصوصیت نظر آتی ہیں ہمیں ان تینوں ٹرائنگلز میں نظر آ رہی ہیں، اور وہ والی خصوصیات کسی بھی اور دیگر مسلمان فرقوں میں نہیں ہیں، اور جتنے اختلافات ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ انہی چند علماء نما افراد کی جانب سے ہیں،
اور باقی کسی بھی مذہب کے علماء کی جانب سے اتنی شدت اور اتنے پرابلم نہیں ہیں، اور کوئی بھی اس طرح سے امریکہ اور یورپ کی خدمت نہیں کر رہا۔ اب یہ ممکن ہے کہ اہل سنت میں سے ایک نکل آئے، شیعوں میں سے ایک نکل آئے، کبھی ادھر سے کوئی نکل آئے، کبھی ادھر سے کوئی نکل آئے۔ مثال کے طور پہ کبھی سلمان رشدی کو خریدا جائے، مثال کے طور پہ ہمارے ممبر سے بھی کسی کو خریدا جا سکتا ہے، یا مثال کے طور پہ تونسوی جیسوں کو جو ہے وہ داخل کر دیا جائے کہ جو بالکل بے دین قسم کے افراد ہیں۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ اہل سنت میں کسی کو داخل کر دیا جائے، وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، ہر جگہ سے لوگ نکل سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص مملکت میں خاص افراد ہیں جو عالم اسلام کے اوپر خاص اثر رکھتے ہیں، اور جتنے فتنوں کا تعلق ہے اس وقت اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سلطنت عثمانی کے ٹوٹنے کے اعتبار سے، اس وقت کے دیگر سیاسی اعتبار سے، اور یہ فتووں کے اعتبار سے اور اختلافات کے اعتبار سے، سارے پرابلم ان تین جگہوں سے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اصل میں آخر میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا اپنا رول بھی رہا ہے، آپ کے پورے خاندان کا ایک رول رہا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ کی جو محرم کا عشرہ وغیرہ ہے، آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میں صرف قبلہ شہریار صاحب نے جو بات کی اس پہ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 2008 میں میں سعودی عرب میں حج کے موقع پر حاضر تھا، اور ایران کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی مکہ مکرمہ ہوٹل ہادی میں، اور ہوٹل ہادی میں جو سیمینار تھا وہ سیمینار اس موضوع پر تھا، الحمدللہ میرا اسپیکر وہ سیمینار اس موضوع پر تھا کہ فلسطین کا مسئلہ۔ قبلہ شہریار صاحب سننے والی بات، میں عزیزیہ سے اپنی گاڑی میں جب سوار ہو کر ہوٹل ہادی پہنچا تو ہوٹل ہادی کے باہر معلوم نہیں سعودی انٹیلیجنس کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص سنی ہے، وہ لپک کر میرے پاس آیا اور اس نے جو ہے ایک تقریباً 200 صفحے کی فارسی زبان میں شیعہ حضرات کے خلاف ایک کتاب مجھے تھمائی کہ آپ لے لیجئے۔ میں نے وہ کتاب لے کر ہوٹل ہادی میں چلا گیا، 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہوٹل ہادی میں نیچے بیٹھا، ایرانی وزیر خارجہ سے میری ملاقات ہو رہی تھی۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ ان کی انٹیلیجنس باقاعدہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے مل رہا تھا، اس کمرے تک میرے پیچھے آئے، بات ہوئی۔ میری جب تقریر ہوٹل ہادی میں ہوئی تو میں نے اپنی ہوٹل ہادی کی تقریر میں جسے تہران ٹیلی ویژن نے وہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، میں نے کہا کہ صاحب دیکھیے فلسطین کا مسئلہ مسجد اقصی سنیوں کی، مسجد اقصی کا امام سنیوں کا، فلسطین کی آبادی کی اکثریت سنیوں کی، اور سعودی عرب میں ایران جسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ شیعہ مملکت ہے، وہ ایک سنی مسجد ایک سنیوں کے مسئلے کے لیے جو ہے اتنی بلندی کے ساتھ جرات کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتلائیے کہ شیعہ سنی اختلاف ہے کہاں؟ یہ میں نے خدا گواہ مکے میں بات، میرے حج وفد کے افراد نے کہا در صاحب آپ شاید سعودی حکومت میں ہمارے حج کے وفد کی پرمیشن کو کینسل کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھ سے ایک بات کرنے کی بات کی گئی، ایک سیمینار تھا، ایک دلیل میرے ذہن میں تھی، میں نے وہ دلیل جو ہے حق کے ساتھ کہہ دی۔ اگر اس پر جو ہے مجھ پر پابندی لگتی ہے یا آپ پر حق کے کہنے، میرے دادا کا ایک شعر ہے کہ حق کے کہنے سے نہ ڈر حاکم ظالم ہونا کیوں، حق کے کہنے سے نہ ڈر حاکم ظالم ہونا کیوں، کوئی مرتا ہی نہیں اپنی قضا سے پہلے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈریں، ہم موت کا مقابلہ کریں جیسے کربلا میں حسین ابن علی نے کیا تھا۔ کیا حسین ابن علی کا نام مٹ گیا؟ کیا حسین ابن علی کا کردار مٹ گیا؟ ارے فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ ہم اگر حق پر قائم ہو جائیں، میرا ایمان ہے کہ یقیناً یہ انقلاب آ کر رہے گا
اور ہم اگر اتحاد بین المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دے سکیں کہ کوئی شیعہ کوئی سنی ہم میں جو ہے اختلاف نہیں ہے، ہم دونوں اس پیکر پر وحدت کے ساتھ متفق ہے کہ رسول کا نام ہماری عظمت ہے، ہماری عزت ہے، اور آل محمد ہی سے جو ہے ہماری بقا ہے، اور آل محمد کا نظام ہی جو ہے اسلام کی بقا کا سبب ہے۔ مرداد مرداد بہت شکریہ مولانا اصغر در صاحب، مولانا شہریار عابدی صاحب، آپ دونوں حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ پلیز آواز ہے۔ ایک جانب ایک مختصر توجہ دلائی جائے کہ اس وقت جو اصل ہدف ہے دشمنوں کا وہ یہ ہے، ایک شدت کی جو ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اب کوشش یہ ہے کہ اسلام کو مساوی کر دیا جائے دہشت گردی سے بالکل، اور اسلام کو دہشت گردی بنانے کے لیے بالآخر کام ہو رہا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں دشمن تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ جو لوگ دشمن کام کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ بدقسمتی سے بالآخر مسلمان ہیں۔ ہدف کیا ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے جس مملکت کا انتخاب کیا تو اس مملکت کا انتخاب کیا کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، اور پاکستان وہ واحد مملکت ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، لہذا اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے لیے حاصل ہوئی، اور اس جگہ خصوصاً اسلام کو نافذ نہیں ہونے دینا ہے، اور اسی جگہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اب کیفیت کیا ہے کہ اگر سوال کیا جائے سب سے زیادہ مساجد کس ملک میں شہید ہوئی تو کیا ہے جواب؟ نہیں، اگر دھماکوں سے جو ہوئی پاکستان۔ سب سے زیادہ نمازی کہاں مارے گئے؟ سب سے زیادہ قرآن مجید کہاں پر شہید ہوئے، پارا پارا ہوئے؟ اور دھماکوں کے بعد حتیٰ ایک جملہ جو ہے وہ سن کے بھی آپ لرز اٹھیں گے، کبھی اگر آپ نے دھماکے دیکھے ہوں اور دھماکوں کے بعد گئے ہوں تو جہاں دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر قرآن کے نسخوں کو پارا پارا خون آلود نجس ہوتے ہوئے، اور پھر کیونکہ ارد گرد اتنی سیکیورٹی لگا دی جاتی ہے کوئی جا نہیں سکتا اور اس کو اٹھا نہیں سکتا، قرآن مجید پھٹے ہوئے انسانی خون کے ساتھ نجس پڑے رہتے ہیں ہفتوں، اور پھر مساجد بھی اسی عالم میں رہتی ہیں جب تک کہ ایک مرحلہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے مساجد کو پاک کرنے کی، اور قرآن مجید کو تو شاید پاک کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی، کیونکہ ہمارے حکام اس مسائل کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کو پاک کرنا واجب ہے، واجب عینی اور فوری ہے، بعد میں ان کو دفن کیا جائے گا اگر پڑھنے کے قابل نہیں رہے۔ تو یہاں پر ایک توجہ دلانا مقصود یہی تھا کہ جتنے کام ہو رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہم میں سے جتنے بھی ہیں جو بھی ہے شیعہ سنی اور جس مکتب کے بھی ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمارے اختلافات اور نفرتیں سب سے پہلے بدنامی کا سبب بنتی ہیں اسلام، اور خصوصاً ذات مطہر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ان کاموں کے بعد یہ نہیں کہتا کہ یہ حرکت شیعہ کی ہے، یہ حرکت سنی کی ہے، بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے اور نسبت دیتا ہے پیغمبر اسلام کی جانب۔ خصوصاً ہمارے دشمن اس کو واضح لکھتے ہیں کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں کس کی جانب سے؟ محمد کے فالوورز کی جانب سے، کہ بلا شک یہ جو نام ہم نے لیا وہ اپنی زبان سے نہیں، ان کی حکایت ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ نسبت دیتے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب۔ بس آخر میں جانب توجہ دلائیں کہ ہم میں سے جو بھی ہو اپنے ایکشن اور ریئیکشن کی جانب اس زاویے سے توجہ رکھے کہ ہمارا کام یا ہمارا عکس العمل کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ کے دین اور شریعت کی توہین کا سبب نہ بنے۔ بہت شکریہ۔ ہم نے کوشش کی کہ مختلف زاویوں سے اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے۔
ہماری کوشش کس حد تک کامیاب رہی یہ یقیناً آپ کا فیڈ بیک ہی بتائے گا. میں ایک دفعہ پھر محفل کی جانب سے مولانا اصغر درد صاحب کا، مولانا شہریار عابدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. ہم اپنے اس پروگرام کے اب دعا سے پہلے انشاءاللہ ایک نعت پیش کریں گے جناب فیروز الدین سہروردی صاحب. تو میں گزارش کروں گا جناب فیروز الدین سہروردی صاحب سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں. اسی پہ پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا، خدا بھی بھیجے درود و سلام کیا کہنا، بھڑکے اٹھی تیری الفت کی آگے جسے دل میں، بھڑکے اٹھی تیری الفت کی آگے جسے دل میں، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، ہے اس پہ نار جہنم حرام کیا کہنا، خدا بھی
پاک تیرا فیض عام کیا کہنا، رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا، خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری، بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا، بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا، خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، اور اس سے پہلے کہ میں دعائے وحدت کے لیے حجت الاسلام مولانا محمد سرریسی صاحب کو دعوت دوں، میں گزارش کروں گا کچھ شیلڈز ہیں، کچھ تحائف ہیں جو مہمانوں تک پہنچانے ہیں، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا، زحمت دوں گا مولانا محمد علی نقوی صاحب کو جو آج یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ 17 ربیع الاول کے پروگرام میں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور تقریر بھی کریں گے۔ میں مولانا محمد علی نقوی صاحب سے گزارش کروں گا مولانا اون محمد نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا اون محمد نقوی صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پروگرام میں تلاوت کی تھی برادر محمد جواد نے، جن کا تعلق تھا گرین آئلینڈ اسکول سے۔ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ برادر محمد جواد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں گزارش کروں گا جناب حاتم بھائی، شبیر بھائی اور جناب طیب بھائی، حسین بھائی، جن کا تعلق بورا کمیونٹی سے، کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ نعت رسول مقبول آپ حضرات نے پیش کی اس پروگرام میں، اور محفل کی جانب سے یہ تحائف جو ہے وصول فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے ہمارے اس مذاکرے میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے ساتھ تھے مولانا اصغر درس صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں اور محفل کی جانب سے یہ تحفہ وصول فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا مولانا شہریار عابدی صاحب سے کہ برائے کرم زحمت فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فیروز الدین سہروردی صاحب نے اس پروگرام کے اختتام میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول پیش کی۔ میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم یہاں پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بہت شکریہ۔ اس معذرت کے ساتھ نام کے غلط اناؤنسمنٹ پہ، اور مولانا اون محمد نقوی صاحب سے میں گزارش کروں۔ دو جملے کہوں گا۔
نعرہ تکبیر. سردی زیادہ ہے لیکن نعرے کا جواب زور سے آنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد وعلم محمد وعلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محفل مرتضیٰ کی انتظامیہ نے جس انداز سے اتحاد بین المسلمین کا یہ گلدستہ سجایا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف یہ عرض کروں گا کہ یصلون علی النبی میں اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک پر، ان کی آل پاک پر آج بھی درود پڑھا جا رہا ہے، کل بھی درود پڑھا جائے گا، اور ہمیشہ درود پڑھا جائے گا. صلی علی محمد وعلی محمد. تو بس اللہ درود پڑھتا ہے رحمت نازل کرنے کے لیے، ملائکہ درود پڑھتے ہیں طلب رحمت کے لیے، اور مومنین درود پڑھتے ہیں اپنے اوپر رحمت حاصل کرنے کے لیے. تو بس میں محفل مرتضیٰ کی انتظامیہ کی خدمت میں رحمت کے حصول کے لیے یہی ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور جس انداز سے یہ مذاکرہ ہوا ہے، یہ ایک منفرد اور بین الاقوامی سطح پر بہترین کام ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا رئیسی صاحب سے گزارش کروں گا دعائے وحدت کے لیے. اور کیا مولانا محمد سے رئیسی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ تحفہ جو ہے محفل کی جانب سے مولانا اون محمد نقوی صاحب کی خدمت پیش کریں. اور ایک گروپ فوٹو میں چاہوں گا کہ دعائے وحدت سے پہلے اگر پلیز آپ نے پڑھا ہے ان کو. میں بورا کمیونٹی کے حضرات کے جنہوں نے نعت خوانی کی تھی یہاں پر، اور مولانا جناب سہروردی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اور یہاں موجود ہے تو برائے کرم تشریف لے آئیں. اگر جناب فروز الدین سہروردی صاحب میری آواز سن رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں اگر، تو برائے کرم یہاں پر تشریف لے آئیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہیں پر کھڑے رہیں اور ہم یہیں پر کھڑے ہوئے دعائے وحدت اگر پڑھ لیں ایک ساتھ، اگر اسی سے میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم. بسم اللہ. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ دعائے وحدت جو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کی تلاوت کی تھی، اور آپ مل کر میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुना व रब्बु आबाइनल अव्वलीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु वहदह अंजज़ा वअदाह ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد